نبیلہ ہیں برطانیہ سے. وہ کہتی ہیں جی کہ میرا نام نبیلہ ہے اور میرا تعلق برطانیہ سے ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم اپنی معاشی بربادی کا ذمہ دار تو حکمرانوں اور کرپٹ سیاستدانوں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن ہمارا ملک جس اخلاقی پستی اور بربادی کا شکار ہو گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے خیال میں اس میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور ناقابل بھروسہ اساتذہ. آپ کا اس بارے میں کیا تجزیہ ہے؟ نبیلہ بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، اور اس سے مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہوا ہے کہ یا شاید آپ میرے کالم آپ پڑھتے نہیں ہو، پڑھتے ہو تو ریگولر نہیں پڑھتے. میں گزشتہ چند سالوں سے اس پہ فوکس کر رہا ہوں، اور جملہ کیا ہوتا ہے میرا، مختلف طریقوں سے بات ایک ہی میں بیان کر رہا ہوں، گھما گھما کے بار بار، کہ کسی نہ کسی کی تو کھوپڑی میں گھسے. جملہ میرا یہ ہے جو اب آہستہ آہستہ زبان زد عام ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ بھی اس کو اپنے کالمز میں یا گفتگو وغیرہ میں یا ٹی وی پہ کوٹ کرتے ہیں. میں نے آج سے میرا خیال ہے 2.5-3 سال پہلے لکھا تھا کہ پاکستان کا المیہ، پاکستان کی ٹریجڈی تباہ شدہ اقتصادیات نہیں ہے. میں نے وہی بات جو آپ کر رہے ہو کہ اس ملک کی بربادی کا اصل جو ہے نا وہ ہے اخلاقیات کی تباہی. اس کو میں نے کئی طریقوں سے ایکسپلین کیا. مثلا یہ اخلاقیات کی تباہی ہے کہ آپ کا سیاستدان، آپ کا بیوروکریٹ یا جو بندہ بھی اقتدار میں ہے وہ ملک کو لوٹتا ہے فرام ٹاپ ٹو ٹو. یہ کلچر بن چکا ہے ہمارا. اسی نے ملک برباد کیا، کیونکہ آپ اقتصادیات تباہ کیسے ہوئی؟ چونکہ آپ کی اخلاقیات پہلے برباد ہوئی. ایک بات. دوسری بات، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. مسلمانوں کی آپ ارلی ہسٹری پڑھو، جب ایکسپینڈ کرنا شروع کیا خاص طور پہ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر بن خطاب، اس سے پہلے مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ ایک غزوہ ہے، نہیں غزوہ نہیں، ایک جنگ لڑی حضور کے بعد کی بات ہے. وہ عربک میں اس کا نام بڑا مشکل ہے، میں نے اس کا ترجمہ پڑھا. اسے آپ کہہ لو جنگ چیتھڑا. وہ مقامی جنگ تھی، کو کیسر و کسرا کے ساتھ نہیں تھی. وہ چیتھڑا اس لیے کہ ٹرین بہت رف تھی، بہت اس کے پتھر بڑے خوفناک تھے، اس کے نوکیلے پتھر تھے اس علاقے کے، اور مسلمانوں کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. تو چیتھڑے ٹاکیاں لپیٹ کے وہ انہوں نے لڑا. لیکن پھر جب اخلاقیات کا سورج صحیح معنوں میں طلوع ہوا، جہاں جہاں ہوتا گیا دنیا لیٹتی گئی. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایج جو ہے، دیکھیں اخلاقیات کی تباہی اور کرپشن، یہ پیسہ اس کا ایک رخ ہے. میں اگر اپنے کام سے سنسیئر نہیں ہوں، میں اگر اپنے آفس بر وقت نہیں پہنچتا، میں اگر سرکاری چیزوں کو مس یوز ایبیوز کرتا ہوں، میں کرپٹ ہوں. اخلاقیات کا سمجھ لیں قحط ہے. وہ بڑی مشہور ایک بات آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، بات ہو رہی تھی سرکاری، میٹنگ چل رہی تھی ان کی کوئی، تو سارا جو سرکاری معاملہ تھا ختم ہو گیا. تو جو احباب تھے، کیبنٹ کہہ لو یا ایڈوائزرز کہہ لو، جو بھی، تو انہوں نے پوچھا کہ گھر میں خیریت ہے فلانا، جیسے حال احوال پوچھتے ہیں. آپ نے فوراً چراغ بجھا دیا. تو کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اب ذاتی گفتگو. اب یہ لیول ہے. یہ ویسٹ میں تو آپ کو، ہمارا تو حال یہ بھی کرپشن ہے کہ اگر آپ قطار نہیں بناتے تو بندہ کرپٹ ہے. اگر آپ پابندی اوقات کا خیال نہیں کرتے، یعنی نماز پڑھنے والا بندہ یہ پابندی اوقات سکھاتی ہے، اور اگر آپ باقی سارے معاملات میں وقت پہ پہنچتے نہیں ہو کہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تجھے کیا ملے گا نماز میں، وہ جو اقبال نے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ نے بڑی درست بات کی ہے. جہاں تک تعلق ہے ایجوکیشن کا، وہ بھی بات آپ کی درست ہے. اس میں اور کئی چیزیں ہم شامل کر سکتے ہیں. جس معاشرے میں عدالتی اور اقتصادی انصاف نہیں ہوتا، بہت فرق ہے. آپ دیکھو
بچے اس کے بھی ہیں، پیٹ اس کا بھی ہے، خواہشات اس کی بھی ہیں. ایک کانسٹیبل کی کہ پرکس اینڈ پریولیجز کیا اس کے بیچارے کے ہونے ہیں، اس کا ٹیک ہوم اتنا معمولی ہوتا ہے. دوسری طرف آئی جی دیکھو آپ، ایکڑوں کے گھر میں رہ رہا ہے، پرکس پریولیجز، گاڑیاں، پیٹرول، فلانا، وہ کیا ہے؟ عدم توازن کا شکار ہے. پھر ایجوکیشن نام کی جو بات آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اساتذہ کیا کریں؟ وہ تو خود ان پڑھ ہوتے ہیں. وہ خاص طور پہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ تو بالکل ہی نیم خندہ سے ہوتے ہیں، خود بھی ہائیلی انڈر پیڈ. میں کیا بتاؤں، میں ایک دو کچھ دوست تھے تو ان کے ساتھ ایک چند سال پہلے کی بات ہے کہ جی ہم بچے اپنے ذمہ کچھ بچے ڈال لیتے ہیں، تو میں حیران ہی رہ، میں نے کچھ ٹوٹے پھوٹے کپڑے، اساتذہ کی بات کر رہا ہوں، لگتا تھا ابھی بستر سے نکل کے آ گیا ہے پڑھانے کی، نیچے کینچی چپلیں پہنی ہوئی. یہ تو حال ہے سرکاری اسکولوں کو جہاں عام آدمی کا بچہ جانا ہے. تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہو، لیکن یہ لمبی کہانی ہے بہت. بیسیکلی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ بالکل بنیادی بات، اقتصادیات نہیں، اس ملک کی اخلاقیات برباد. کیا تعلق ہے؟ پیٹ ہی نہیں بھرتے. یہ کیا رویہ ہے؟ کس لیول کی انسرٹنٹی اور ایک عدم تحفظ، انسیکیورٹی. لوگ کہتے ہیں جتنا بھی ہو کم ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بہرحال تھینک یو ویری مچ.